أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن كثيرا من الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. یہ سورہ حجرات کی آیت ہے. سورہ حجرات میں بہت سارے اخلاقیات کو بیان کیا گیا ہے. پسندیدہ اخلاق کو اپنانے کی تاکید کی گئی ہے. ناپسندیدہ اور قابل مذمت اخلاقیات ان سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے. اس لیے ہمارے علماء کرام نے صرف سورہ حجرات کی تفسیریں لکھی ہیں. صرف ابھی ہم نے جامعہ اہل بیت میں استاد کے ذمہ لگایا رمضان المبارک میں، اور وہ سورہ حجرات کی تفسیر ایک استاد پڑھا رہے ہیں. یہ اس میں بیک وقت 3 گناہوں سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے. اے صاحبان ایمان، بہت سارے گمانوں سے بچو، بہت سارے گناہوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. یہ ایک بات. دوسری، ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو. یہ اردو میں جو جاسوس ہے وہ اسی سے بنا ہے. مین جو حروف ہے نا وہ وہی ہے، تجسس سے ہے. کھوج کسی کو کھوج لگانا. ابھی اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے کہ کس حد تک جاسوسی جو ہے وہ جائز ہے، کس حد تک جاسوسی جائز نہیں ہے. ایک ملک کا نظام اس وقت تک نہیں چلتا جب تک اس میں جاسوسی کا وہ نظام نہ ہو. عربی میں جہاں جاسوس کہتے ہیں وہاں بڑا دلچسپ اس کے لیے لفظ بھی ہے، عین. ویسا آنکھ کو کہتے ہیں آنکھ، عین یہ نون اس کے بڑے مشہور ہے. مدارس میں ہمیں بتایا جاتا ہے، 5-6 تو مجھے بھی یاد ہیں. 70 معنی ہے عین کے، 70. آنکھ یہ تو سب کو پتہ ہے، چشمہ یہ سب کو پتہ ہے، سونا چاندی، گھٹنا ترازو، بڑھیا، اتنا تو مجھے بھی یاد ہے. 70 معنی. جیسے مولا کے 27 معنی ہیں. الجھ کے رہ گئے من کنت مولا فہاد علی. مولا کسی نے کہا سرپرست، کسی نے کہا ناصر مددگار. ٹھیک ہے. شد پریشان خواب من از کثرت تعبیر ہا. یہ خواب دیکھا تھا، کسی نے کوئی تعبیر کی، کسی نے کوئی تعبیر کی. میرا خواب بھی پریشان ہو کے رہ گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، تو آئین کس حد تک جو ہے وہ جائز ہے، کس حد تک جائز نہیں ہے، وہ ایک دن خطبے میں نے ذکر کیا تھا. ایک نظام کی حفاظت کے لیے پاکستان ایک نظام ہے. یہ جب تک نظام یعنی اس کے اندر یہ ادارہ جب تک نہیں ہوگا اور اس وقت تک یہ ملک نہیں چل سکتا. ہر کس و ناقص جو ہے نا ملک دشمن اس میں اندرونی نقصان پہنچائے گا، باہر سے آ کے نقصان پہنچائے گا. کچھ ایسے ادارے ہونی چاہیے عین جو آنکھ کا کام دے، ایسے افراد جو آنکھ کا کام دے، ان کا ہونا ضروری ہے. ہاں یعنی مختصراً عرض کر رہا ہوں، لوگوں کے نجی معاملات میں جو ہے نا تجسس کرنا، وہ یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، اس کا آپ کے نظام سے آپ کے مکتب کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. لوگوں کے وہ جیسے بات کے بارے میں ہے، لوگوں کے دیواروں سے جھان کر دیکھنا کون کیا کر رہا ہے، تمہیں کیا ہے وہ کیا کر رہا ہے. یہ اس قسم کا جو تجسس ہے. اور ولا یغتب بعضکم بعضا. تیسرا گناہ جس سے روکا گیا ہے، ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ غیبت مت کرو. اس کے بعد پھر غیبت کو مثال دی ہے. کسی کی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ مردار کا گوشت کھانا ہے. خدا فرماتا ہے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ مردار کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ. اسے تو سب نفرت کرتے ہو. یہ ایک تمہید ہے کہ گمان جو ہے نا جی، گمان، بدگمانی کہتے ہیں کہ دو قسم کی بدگمانیاں قابل مذمت ہیں.
ترک ہونی چاہیے. خدا کے بارے میں بدگمان ہونا اور لوگوں کے بارے میں بدگمان ہونا. اپنے بارے میں بندے کو خوشگمان نہیں ہونا چاہیے. میں سب کچھ ہوں، ٹھیک ہے نا جی. یہ اپنے بارے میں بندے کو بدگمان ہونا چاہیے تاکہ اپنے اندر موجود کمزوریوں کو دور کر سکے، اور دوسروں کے بارے میں جو ہے نا وہ حسن ظن رکھنا چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اچھے جو دعا قبول نہیں ہوئی 8-10 کافی سالوں سے مانگ رہا ہوں خدا کے بارے میں بدگمان، اور اس نے وعدہ بھی کیا ہوا ہے دعا کرو میں قبول کروں گا. اتنے عرصے سے دعا کر رہا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. بدگمانی نہ کرو. ہاں، تم سے بہتر خدا جانتا ہے کہ تمہارا انجام دعا کے قبول ہونے میں اچھا ہے یا تمہارا انجام اور عاقبت دعا کے قبول نہ ہونے میں اچھا ہے. بدگمانی جو ہے نا نہیں ہونی چاہیے.